حسن ناظرین کرام 27 اپریل کو صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی. یہ تاریخ یاد رکھنا بالکل مشکل نہیں ہے کیونکہ 26 اپریل دل میں بیٹھ گئی ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. دیکھیے اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں ہم پر اور ہمارے مستقبل پر، پاکستان کے عوام پر. لیتے ہیں ایک وقفے پر، اسی پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. وقفہ. جی ناظرین کرام، آپ بھی جانتے ہیں جی ساری خبریں دب گئی ہیں. اگر کوئی ہیں بھی، کوئی اہمیت ان کی ہے بھی، تو ایک ہی خبر ہے جس پر گفتگو ہوگی اور جس پر بات کی جائے گی، اور اسی کے بہت سے پہلو ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کل یوسف رضا گیلانی کو، ہمارے وزیر اعظم کو، آپ کہتے ہیں سزا یافتہ وزیر اعظم کہا جائے انہیں، کیونکہ وہ کورٹ نے ان کو جو سزا دی تھی، بقول کسی کے جب کورٹ میں داخل ہوئے تھے تو وہ ملزم تھے، واپس آئے تو نہ صرف یہ کہ مجرم تھے بلکہ سزا یافتہ تھے. اس طرح کے کورٹ نے سزا رائزنگ آف کورٹ دی تھی کہ جب تک عدالت ہے، تا برخاست عدالت ان کو سزا دی جاتی ہے. کوئی اس کو 30 سیکنڈ بتاتا ہے، کوئی 32 بتاتا ہے، کوئی 37 بتاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی سزا بھگت بھی لی اور سزا یافتہ ہو کے کورٹ سے باہر آئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے جو اثرات اور پکلشن ہونے وہ سب کو معلوم تھے، اور اس بات کا اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی سے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گی. ایک تو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے وزیر اعظم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شہید اور مل جائے گا، اس کی باتوں کو اچھالیں گے، پھیلائیں گے. اور اصل پیپلز پارٹی گیلانی نہیں زرداری ہے، حکومت گیلانی کی نہیں زرداری کی ہے، اور وہ قائم و دائم ہے، اور الیکشن کے زمانے میں وہ اور بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہے. البتہ وزیر اعظم کے لیے آئندہ 5 سال کے لیے الیکشن لڑنے پر پابندی عائد ہو جائے گی. اب لیکن سوال دوسرا پیدا ہو گیا کہ جب وہ ان کو سزا ہو چکی ہے تو کیا ایک سزا یافتہ شخص وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کا پہلا جواب کابینہ کے اجلاس میں آیا، جس بات کی توقع تھی کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا وزیر اعظم سے، ان کی جرت کو سلام کیا اور کہا کہ یہ جو سزا بھی ہوئی ہے، یہ سزا کوئی اخلاقی جرم میں نہیں ہوئی ہے بلکہ آئین کی ایک تشریح کے معاملے پر ہے، اس لیے انہیں اخلاقی طور پر استعفیٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ قمر الزمان قاہرہ جو کہ نئے ابھی دوبارہ وزیر اطلاعات بنے ہیں، ان کا لہجہ تو بڑا سخت ہے. وہ تو کسی ٹی وی چینل سے ہی بات کرتے ہیں تو لڑتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی الجھتے دکھائی دیتے ہیں. وہ غصے سے، ڈنڈے سے، دھونس سے اپنی بات بنانا چاہتے ہیں. یہ میرے خیال میں پہلے وزیر اطلاعات ہیں جن کا یہ لہجہ ہوا ہوگا، پہلے کبھی رہتا ہوگا، کوئی یاد نہیں پڑتا. بہرحال کیبنٹ نے ایک تو اظہار یکجہتی کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم رہیں گے، اور ایک بڑا میننگ فکرہ کہا جس کا یہ تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں یہ وزیر اعظم نے شاید خود کا فیصلہ، حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی کی اسپیکر کرتی ہے یا اسپیکر کرتا ہے، جو بھی کہا جائے کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آج کل وہ کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ نااہلی کا پروسیس جو ہے خود بخود چیف الیکشن کمیشن اس کا نوٹس جاری کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسمبلی کے اسپیکر کو بھیجا جائے گا جو کم از کم 1 مہینہ تک اس پر بیٹھ سکتے ہیں، اور بعد میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی یا کوئی بھی اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. 1 مہینے کے اندر ان کو اپنے کمنٹس بھیجنے ہوتے ہیں. وہ 1 مہینے ٹرخا بھی سکتے ہیں اور پھر یہ آئین کی اپنی تشریح بھی کر سکتے ہیں کہ بھیجنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. یہ ایک نیا ایشو جو ہے پیدا ہوا ہے، اور غالباً کورٹ نے اس بات کی گنجائش رکھی تھی کہ یہ پروسیس اختیار کیا جائے تاکہ یہ الزام نہ آئے کہ فوراً ڈسکوالیفائی کر کے ایک نئی پولیٹیکل بحث نہ شروع کر دی جائے. اب مشکل وقت ہوگا اسمبلی کے لیے بھی. ادھر فوراً طور پر نواز شریف نے کہا جی اخلاقی طور پر ان کا کوئی جواز نہیں ہے باقی رہنے کا، انہیں فوراً مستعفی ہونا چاہیے اور ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانیں گے. اور جب اسمبلی میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے. اسمبلی میں آئے تو جو لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ سے ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ صاحب ہم سزا یافتہ شخص کو اسمبلی میں نہیں بیٹھنے دیں گے. ظاہر ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ایز اے وزیر اعظم ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ تو منیمم اور کم سے کم اقدام ہے جو وزیر اعظم کو تسلیم نہ کرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے. مثلا میرے خدشات یہ بھی ہیں جس کا میں نے تذکرہ بھی کر دیا اور کل ایک محفل میں اس پر گفتگو بھی ہوئی کہ مثال کے طور پر اگر وہ وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے تو کیا پنجاب کی حکومت ان کے احکامات مانے گی ایز اے وزیر اعظم؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اگر نہیں مانے گی تو اس کو سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں کیسے دیکھا جائے گا، اس کارڈ کو کیسے کھیلا جائے گا اور کیا پروپیگنڈا کیا جائے گا؟ اور اگر مانتی تو پھر یہ کہنا کہ ہم کو وزیر اعظم نہیں مانتے صرف کاغذ کی بات رہ جاتی ہے.
اور عمران خان نے بھی کہا کہ ہم ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور الگ ہو جانا چاہیے. سارا اب ڈپینڈ کرتا ہے ان دو پولیٹیکل پارٹیوں پر. ایک شکل تو یہ ہے کہ 1 مہینہ اسپیکر اسمبلی ڈیلے کرے, اس کے بعد 3 مہینے چیف الیکشن کمیشن کو ڈیلے کرنے کا ایک طرح کا حق اور اختیار ہے. وہ اس وقت ایکٹنگ ہے اور ان کا تعلق عدلیہ سے ہے. تو اس بات کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ نیا پرماننٹ چیف الیکشن کمیشنر جو بھی مقرر کرنا ہے وہ مقرر کیا جائے, کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا, کنسنسس جو ان کے درمیان اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوگا, چودھری نثار کے درمیان. اگر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تو یہی کہا جائے گا کہ نون لیگ حکومت سے ملی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس ایک وہی آپشن ہے, یہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر آ جائیں, قومی اسمبلی سے استعفے دیں اور پنجاب حکومت سے استعفے نہ دیں. کچھ کہتے ہیں چلے پنجاب گورنمنٹ ان کی قائم رہے گی, وہ ان کو پریشرائز کرتے رہیں گے. یہ بھی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن بنانے کا جو فیصلہ ہے اور اس کے ذریعے عبوری جو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہے, وہ فیصلہ تو اب اپوزیشن کے مشورے سے ہونا ہے نا جی. اور اس پروسیس میں اگر یہ مسلم لیگ اس وقت اسمبلی سے باہر آتی ہے تو وہ جو انہیں ایک فائدہ حاصل ہونا ہے آنے والے انتخابات میں وہ کھو دیتی ہے. شاید وہ بھی کام نہ کری. پھر کیا رستہ ہے جی؟ کہتے ہیں سڑکوں پہ نکل آؤ, تحریک چلاؤ. اگر تحریک چلائی جائے گی تو کیا اس کا انتشار اور انارکی کا خطرہ تو نہیں ہے؟ جواب آتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس کا خیال نہیں ہے؟ اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو ملک کا اتنا خیال نہیں جتنا اپنی سیاست کا خیال ہو. بہت سی باتیں ہیں جو کٹھی چلتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں اور یقیناً وزیر اعظم پریشر میں ہے اور دباؤ پہ ہیں. امریکہ سے پوچھا گیا تو امریکہ نے کہا کہ بھئی صاحب یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اس وقت اصل میں جو دباؤ وزیر اعظم گیلانی کو ہے, آج میں نے اپنے کالم میں سرسی ان سب باتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے, وہ ایک لحاظ سے امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ غالباً یوسف رضا گیلانی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ یہ اصل میں حکومتیں ہمارے پیچھے بیکنگ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد ان کی فوج ہوا کرتی ہے. اس وقت لگتا ہے کہ فوج اس معاملے میں اپنے آپ کو ڈسٹنٹ پہ رکھ رہی ہے. سپریم کورٹ نے بھی تعریف کی جنرل کیانی کی کہ جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے. شاید ڈسٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس خطے میں ایک بہت بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں, شفٹ ہونے والی ہے, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, چاہے آپ اس کو امریکہ کہہ لیں چاہے کچھ کہہ لیں, وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت انسٹیبلٹی پیدا ہو, اور ان کے لیے سول حکومت سے ڈیل کرنا غالباً زیادہ آسان ہے. یہی خیال تھا گیلانی کا کہ اسی کے زور پر یہ حکومت چل رہی ہے کہ ان کو ایک طرح کی مدد حاصل ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی اب اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بظاہر گویا یہ نظر آتا تھا, لیکن یوسف رضا گیلانی کی باڈی لینگویجز اور وہ لوگ خاص طور پہ آج میں نے 1-2 کالم دیکھے ہیں, خالد مسعود کا بھی دیکھا, لگتا ہے کہ وہ باڈی لینگویج کچھ شیکی سی ہے. اور میرا بھی یہ تاثر ہے, میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ موسیٰ رضا گیلانی کے مسئلے پر وہ بہت ہی ہتھے سے اکڑے لگتے ہیں. عبدالقادر گیلانی پر جب حج سکینڈل بنا تھا تو وہ پرامن تھے, پرسکون تھے, اس پہ لگتے نہیں ہیں. یہاں تک کہہ دیا کہ ڈیپوٹیشنسٹ ہمارے متحد ہیں, انڈر ہیں, وہ زیادہ وہ کام نہ کریں جو آج تک نہیں ہوا, ڈکٹیٹ کریں. یہ آپس سے باہر ہونے کی بات ہے. کیوں ڈیپوٹیشنسٹ کہاں سے آئے تھے؟ فوج سے آئے تھے. ان کا خیال ہے کہ یہ فوجی افسر ان کے بیٹے کو اس معاملے میں پھنسانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس پر بہت گہری نظر ہوتی ہے اور بہت قریبی تعاون ہوتا ہے انٹرنیشنل فورسز کا, یعنی امریکہ کا. جی صاف لفظوں میں تو گیلانی صاحب کو شک پڑا کہ شاید امریکہ کے لیے گیلانی کا رہنا نہ رہنا برابر ہے, وہ صرف زرداری صاحب پر رلائے کر رہے ہیں. اس لیے انہیں شکایت شاید پیدا ہوئی ہوں گی جس کا وہ اظہار بھی نہیں کر پڑتے اس مشکل وقت میں. اتنا کہا کہ اپنے بیٹے کا نام لے کے کہ موسیٰ اور بلاول بھائی ہیں. یہ بہت سگنیفیکنٹ بات تھی اور بہت باتوں کو کنوے کرتی ہے. ان سارے قصوں کے پیچھے جو کہانی نظر آتی ہے وہ صاف ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اسمبلی کا موڈ تو کل دیکھا ہم نے, وہ بڑا وائلنٹ ہے اور چلیں اپوزیشن کا بھی دیکھا ہے. سارے میں نے پروز اینڈ کونس اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیا پازیٹیو ہے, کیا نیگیٹیو ہے, وہ عرض کیے. باقی قانونی بحث ابھی کریں گے. ابھی جب کسی مہمان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ماہر قانون کو اس معاملے میں زحمت دینے کی, ان سے آپ بات سنیں گے. خبریں ایک آدھے ہیں. حناق ربانی کھر نے بھی کہا جی ہم نے امریکہ کو بتا دیا ہے ڈرون حملے بند کریں, وہ بند نہیں کر رہا. دوسری گراس مین نے کل ملاقات بھی کی تھی کہ جنرل کیانی سے, وہ آیا ہوا ہے امریکہ سے بات چیت کرنے کے لیے. وہاں کی خبر بھی یہی ہے کہ غالباً ان کو ڈرون حملے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سے آپ تو مذاکرات ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکے. ایک ہماری دفاعی کمیٹی کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے, وزیر اعظم بھی تھے, بہت سے لوگ تھے,
تو لیکن کوئی رستہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا امریکہ کے ساتھ، لیکن ان معاملات کو حتمی شکل تو بہرحال دینا ہے جی۔ یہ آج کی خبریں ہٹ کے تھیں جی، جو موسیٰ رضا گیلانی کی بھی آ گئی اور ڈرون حملوں کی آ گئی، باقی ساری خبریں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا جی، اور بہرحال اسی کا ساتھ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔